جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے بہت سے لوگ ہمارا تبصرہ یا تجزیہ نہیں سن پا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس سے ہم نمٹ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل ہو۔ اور انفارچونیٹلی جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو سب سے پہلا عتاب جو ہے وہ انٹرنیٹ اور سروسز کے اوپر ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آواز جو ہے وہ سنی جائے گی اور اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کیا جائے گا۔ اینی ویز ہمارے پاس بہت سی خبریں ہیں آج آپ کے لیے، اور خبریں یہ ہیں کہ کل بہت سے لوگوں سے، چونکہ کل میں نے آف کیا آپ کے ساتھ، تو بہت سے لوگوں سے بات ہوئی، ملاقات ہوئی، اور چیزیں اسلام آباد میں کیا سینس ہے، کیا سوچا جا رہا ہے، یہاں پہ جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں سے بھی کچھ سنگن لی۔ میں نے کوئی اپنی چڑیا کبوتر تو نہیں رکھا ہوا، نہ طوطا نہ کوئی ٹونگڑا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جن کے ہیں وہ اچھی بات ہے، لیکن میں ایک صحافی ہوں، ایک رپورٹر ہوں بیسیکلی، اور رپورٹر کے پاس خبر سے زیادہ بڑا جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اینی ویز کیوریس ہوئے ہم کہ حکومت کے اندر اتنا اطمینان کیوں ہے اس وقت، جو حکومتی حلقے ہیں اس اطمینان کی وجہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ عمران خان صاحب اتنے جو ہے وہ جذباتی کیوں ہو گئے کل، اور اتنے زیادہ لاابالی اور اتنے زیادہ غصے میں، پہلے بھی آتے ہیں مگر کل تو انہوں نے مطلب لٹرلی جو ہے وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو جو لب و لہجہ زبان استعمال کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے لیے، اور جس طرح سے انہوں نے فوج کے، اور وہ تو دعوت دے رہے ہیں کہ میرا کورٹ مارشل کرے جناب آپ، یہ دعوت ان کی طرف سے جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اور کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے ان کے اوپر ایک مقدمہ جو ہے وہ بھی درج ہو سکتا ہے، اس کے امکانات موجود ہیں، بھی ہوا نہیں ہے درج لیکن امکانات موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کہیں پھر تو نہیں ٹریپ ہو گئے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسمبلیاں برخاست، پہلے اسمبلی سے استعفوں کی بات ہوئی تھی تو لوگوں نے بڑے ڈھول بجائے تھے، لوگوں نے کہا عمران خان صاحب جیت گئے اور اپنی ان کی سیاست بلے بلے زبردست۔ لیکن آپ نے دیکھا اس وقت بھی میں نے اپنا تبصرہ کیا تھا کہ یہ عمران خان صاحب نے اپنے ایک پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ پھر جو 2 اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا تب بھی لوگوں نے کہا، تو میں نے کہا تھا یہ دوسرے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، یعنی انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ آج میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے جو دست و بازو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت اہم حملہ خود ہی کر دیا ہے، اور اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ دیکھیے، جب آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں، جب آپ اسٹیبلشمنٹ مخالف ہوتے ہیں تو آپ نظریے کے ساتھ لڑتے ہیں۔ پہلے بھی جو جبر تھا، جو آمروں کا فوجی مارشل لاؤں کے دوران، اور اس کے علاوہ بھی اس کو چیلنج کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اس میں نواب اکبر بھگٹی بھی ہیں، اس میں سردار عطا اللہ مینگل بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے نواب ولی خان صاحب بھی ہیں، اس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو بھی ہیں، اور سب سے پہلی لیڈر اگر کوئی پاکستان میں فوجی جو آمریت کی بات کریں، اس کے خلاف کوئی آواز اٹھی تو وہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی آواز تھی۔ اور جو لوگ آج عمران خان صاحب کو پاکستان کا ایک بڑا ایک نڈر لیڈر سمجھ رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ ان سے ذرا پوچھیں کہ عمران خان صاحب جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان سے یہ بھی سوال کریں کہ کیا عمران خان صاحب انسانی حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ان سے یہ بھی سوال کریں کہ کیا وہ بلوچ مسنگ پرسنز کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کو یہ بھی پوچھیں کہ کیا وہ جو مہاجر، پشتون، پنجابی، ایون مدثر نارو جیسے جو لوگ غائب ہوئے تھے ان کی آواز بن رہے ہیں، ان سے یہ بھی پوچھئے کہ کیا آپ آزادی صحافت کی آواز بن رہے ہیں، جن کے اوپر آپ نے پابندیاں لگائیں، اور وہ جو آپ کو پریڈیٹر کہا گیا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو ایک طرح سے آزادی صحافت کے اوپر حملہ کرنے والا جو ہے وہ بتایا گیا یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر۔ تو آپ کی لڑائی کس کے خلاف ہے؟ انہوں نے خود کہہ دیا ان کی لڑائی آرمی چیف کے خلاف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک ہی دشمن ہے اس ملک میں، اور اس کا نام ہے آرمی چیف۔ کیوں؟ اس آرمی چیف نے کیا کیا ہے جس کے وہ دشمن ہیں؟ میں ہمیشہ سے کرٹیک رہی ہوں اور ہم کرتے رہیں گے، ہم نظریے کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ،
آزادی کے صحافت کے ساتھ، یعنی عمران ریاض جیسا جو شخص ہے جس کی کہ طرز صحافت سے مجھے شدید اختلاف ہے، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن کے طور پہ یا ان کا نظریہ، پھر بھی وہ صحافی ہیں، ہم ان کے بھی جو اٹھائے جانے اور عدالت میں اس کو پیش نہ کرنے کے خلاف ہیں، ان کو پیش ہونا چاہیے، ان کے جو انسانی حقوق ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے ان سب کے لیے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اور اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ عمران خان صاحب سے پوچھے کوئی کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔ ان کا پرابلم صرف یہ ہے کہ آرمی چیف نے ان سے ملاقات نہیں کی، ان کا پرابلم صرف یہ ہے کہ آرمی چیف ان کی ٹرمز پہ نہیں آئے، ان کا پرابلم صرف یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کی طرح، جنرل راحیل شریف کی طرح، میں خیال راحیل شریف سے تو بعد میں جنرل باجوہ ہی زیادہ ان کے ساتھ رہے، تو جنرل باجوہ کی طرح، جنرل فیض کی طرح، جنرل ظہیر الاسلام کی طرح، جنرل شجاع پاشا کی طرح، جتنے جرنیل تھے، جنرل فیض جو ان کے بہت قریبی تھے، ان کی طرح کیا وہ ان کے مطلب ہو جا تو وہ نہیں کرنے کی پوزیشن میں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئین کے مطابق چلیں گے، تاحال کل کو جب وہ سیاست میں مداخلت کریں گے تو ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات کریں گے کہ ان کی مداخلت یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ وہ حکومت کو لا رہے ہیں، وہ حکومت کو گرا رہے ہیں۔ تو کہنا یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنا ٹارگٹ اب اپنا جو ہے وہ آرمی چیف کو بنا لیا۔ کل جو انہوں نے لب و لہجہ استعمال کیا، جس طرح سے گفتگو کی، جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو، مطلب آپ عمران خان صاحب کی نفسیات کو سمجھیے۔ اگر ان کو کسی جگہ پہ لگتا ہے نا کہ یہ صحافی ان کے خلاف مستقل بول رہا ہے یا بول سکتا ہے یا بولا ہے، ہم جیسے تو ان کے عطاب کے شکار رہے ہیں، کیونکہ ہمیں عمران خان صاحب سے پرابلم نہیں تھا، عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی کے ساتھ مسئلہ تھا اور ہے ابھی بھی، ان کی طرز سیاست سے کوئی مسئلہ تھا، ان کی سیاست سے مسئلہ نہیں تھا، ان کا جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا اس سے ہمیں مسئلہ تھا اور مسئلہ ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک طرح سے اپنی ڈیسپریشن بھی شو کی ہے، اور ایک پوری دنیا جو کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو لے کے چلتی ہے، بکتا ہے نا باہر بھی، اور کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ماشاءاللہ ماضی میں کام بھی ایسے کیے تھے تو ان کا ایک بن بھی گیا، اور اب وہ سارا بیگیج جو ہے وہ اٹھانا پڑا ہے جنرل عاصم منیر کو، کہ ٹھیک ہے ابھی نئے وہ آئے ہیں، ان کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں لگی ہوئی، لیکن ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا کے اندر انوائرمنٹ ہے پاکستان کے خلاف، تو وہ اس وقت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ حب علی میں نہیں ہے، یہ بغض معاویہ میں ہے، یہ عمران خان صاحب کے فیور میں نہیں اس وقت سپورٹ آ رہی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سپورٹ آ رہی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو اس کے اندر آپ کو بولتا ہوا دکھائی دے، لکھتا ہوا، کرتا ہوا اور اپنے نیریٹو کو بتاتا ہوا، تو میرا خیال ہے آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اصل گیم جو ہے وہ کیا ہے۔ اینی ویز، اب عمران خان صاحب نے جو اپنا جو رستہ ہے، میرا خیال ہے وہ چاہتے تھے کہ ان کے اوپر اس طرح کے معاملات سامنے آئیں، وہ پاپولر تو ہو جائیں گے، وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کو سپورٹ مل جائے گی، لیکن جو انہوں نے کل کہہ دیا ہے، اب اگر ان کے پاس آرمی ایکٹ نافذ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ معمولی بات ہرگز نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ بے گناہ گرفتار ہوئے ہوں اور ان کو رہا کرنا چاہیے، لیکن جو ایک منظم طریقے سے حملہ ہوا ہے اور جن لوگوں کی شناخت ہوئی ہے، جن کے تانے بانے کہیں پہ مل رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کیس سٹڈی ہے، یہ ایک بہت بڑا معاملہ، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر آرمی ایکٹ کے خلاف ایک جو ہے وہ معاملہ ہو، اس پہ شاید 1-2 دنوں میں یا اگلے ہفتے میں یا کل کور کمانڈرز کانفرنس بھی ایکسپیکٹڈ ہے، ہو سکتا ہے وہ ان اندرونی معاملات کے اوپر سنائیں کہ ہو سکتی ہے، اس کے امکانات ہیں۔ اسی طرح کل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر کنٹیمپٹ ہے، اور کنٹیمپٹ سے کے ساتھ جو کیس لگا ہے کہ 14 مئی کو جو کہ آج الیکشن ہونے تھے نہیں ہوئے تو کل ہی انہوں نے بلا لیا، تو ایک انٹینشن چیف جسٹس صاحب نے دے دی۔ اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اگر ان کو آئین کی اتنی پرواہ تھی 90 دنوں کے انتخابات کی، تو خیبر پختونخوا کی ان کو ٹینشن نہیں تھی، ان کو صرف پنجاب کی ٹینشن تھی، تو وہ بھی اب واضح جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب یہ ایک طرح سے اب ایک ہی پیج پہ ہیں، اور کل انہوں نے بلا لیا ہے جس میں کہ امکانات ہو سکتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کو فارغ کر دیں، وہ یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ وہ سیکرٹری ڈیفنس کو یا آرمی چیف کو یا کسی کو بھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اتنی چیزیں ان ایکسپیکٹڈ ہو رہی ہیں، ان پریسیڈنٹڈ ہو رہی ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب دوسری طرف یہاں پہ تمام جو پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتیں ہیں، 10 جماعتیں ہیں،
ان کے لوگ یہاں پہ اسلام آباد آنے کو تیار ہیں، ڈی چوک پہ جلسہ کرنے کو تیار ہیں۔ اب اس کو بھی آپ معمولی بات نہ لیجئے کہ کیوں فیصلہ کیا، بالکل اس بات کی مخالفت ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ کے اوپر کوئی بھی ان کے سامنے جو ہے وہ سامنے اکٹھے نہیں ہونے دینا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ اور اگر ایسا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں کل اور کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھا کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیتی ہے تو اس کا نقصان اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کو ہوگا، اس اتحادی حکومت کو ہوگا، اس کی ان کو پیش بندی ضرور کرنی چاہیے ہوگی، جو کہ لگتا ہے کہ وہ شاید کریں، مگر آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کل کیا ہو سکتا ہے۔ پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنی ایک طاق میں ہیں، ان کے بھی ہاں میٹنگز چل رہی ہیں کہ کیا نہیں، بدھ تک ان کی امیونٹی ہے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مگر یہ جو نئے کیسز بن چکے ہیں یہ عمران خان صاحب کو ایک سیاسی جماعت سے ایک شدت پسند سیاسی جماعت کی طرف لے گئے ہیں۔ یہ جو لب و لہجہ وہ استعمال کر رہے ہیں، یہ لب و لہجہ اس سے پہلے پاکستان میں کس کس نے کیا ہے، یہ ادھر لے گئے ہیں۔ یہ لب و لہجے کے بعد یا جو جس طرح کی پولیٹکس وہ کر رہے ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعت کی بجائے ان کے اوپر جو ایک طرح سے ایک پریشر گروپ کا پہلے سے ہی ہم کہتے تھے، وہ ایک اور تاثر مضبوط ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ اور ایک بڑی بدقسمت بات ہوگی کہ پاکستان کی مڈل کلاس کی جو جماعت ہے وہ یہاں پر آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ تو اب حکومت جو ہماری اطلاعات ہیں، حکومت نے یہ ایک جو کچھ دن پہلے پرسوں جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس میں میٹنگ ہوئی، اس کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے ہر صورت چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ ان کو پہ ٹف ٹائم ان کو دینا ہے، اور پرائم منسٹر سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ ان کے خلاف ریفرنس کریں، لیکن چونکہ پریزیڈنٹ الوی موجود ہیں وہ ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو اب ایک اور آئینی جو ہے وہ سچویشن موجود ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہے ان کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے آفس سے یہ ریفرنس جو ہے وہ بھیجیں۔ کل پارلیمنٹ ان سیشن ہوگی اور یہ ریفرنس جو ہے چیف جسٹس صاحب کے خلاف بھیجا جا سکتا ہے، اس کے امکانات موجود ہیں اور اس کا آئین میں رستہ بھی موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کسی نہ کسی طریقے سے پیغام بھی بھیجا ہے، ان کو شاید انہوں نے خود بھی کوشش کی ہوگی، کسی نے کی ہوگی کہ بھئی اس صورتحال کو آپ ختم کریں۔ تو اب سپریم کورٹ سے جو جلسہ ہے وہ ڈی چوک پہ آ چکا ہے، لیکن اپنی جگہ پہ موجود ہے، مولانا تیاری کے ساتھ ہیں کہ وہ استعفے تک وہاں پہ بیٹھیں گے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی برقرار رہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ نون لیگ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ دھرنے میں نہیں ہوں گے، وہ احتجاج میں ہوں گے، وہ مظاہرے میں ہوں گے، وہ وہاں پہ تقریریں کریں گے۔ تو یہ ایک جو چیز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسپیکر کے آفس سے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کی تیاری ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا اسی اجلاس میں کہ اگر پرائم منسٹر کو وہ فارغ کرتے ہیں، یعنی کہ چیف جسٹس صاحب، تو اس کو غنیمت سمجھا جائے، اس پہ شکر ادا کیا جائے کہ اس کو وہ کریں ان کو فارغ، اور اس کے بعد پھر ان کے ہاتھ ایک بیانیہ بھی آ جائے گا اور یہ سڑکوں پہ بھی آ جائیں گے اور باقی چیزیں بھی ہوں گی، جو یہ وہ ہے رپورٹڈلی جو کہ وہاں پہ بات ہوئی اور جس میں کہ یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جانا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم اطلاع ہمارے تک آئی تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ کل کا دن بہت اہم ہے، دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن صرف ایک چیز ہے، دعا کیجئے کہ پاکستان کی خیر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔